میں جب بینک میں داخل ہوا تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ سامنے 8-10 بندے اپنی رقم جمع کروانے کے لیے کھڑے تھے۔ جب میری باری آئی تو کیشیئر نے پیسے جمع کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا آپ 5 بجے کے بعد آئے ہیں تو بینک ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میرے پاس میری بیوی نائمہ کے بی.کام کے امتحان کی فیس کا چلان تھا اور آج آخری تاریخ تھی۔ اگر آج پیسے جمع نہ ہوئے تو اس کا پورا سال ضائع ہو جانا تھا۔ مجھے پیسے اکٹھے کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے کیشیئر کی بہت منت سماجت کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اسی بینک کے ایک آفیسر سے کہا کہ جناب آپ ہی میری سفارش کر دیں تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ میں نے نظر گھما کر بینک برانچ کا جائزہ لیا۔ مینیجر کے پاس اس کے کچھ مہمان بیٹھے تھے جن کے ساتھ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ بینک کا سیکیورٹی گارڈ ان کے لیے چائے وغیرہ لینے گیا تھا۔ میرے علاوہ بینک میں اور کوئی کسٹمر نہیں تھا۔ بینک کا عملہ اپنا اپنا کام سمیٹ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کیشیئر سے بھرپور ریکویسٹ کی کہ بھائی آج آخری تاریخ ہے، آپ امتحان کی فیس جمع کر لو ورنہ میری بیوی کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ تو جواب میں اس نے بڑی نازیبا بات بولی اور کہنے لگا یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ بینک کے گیٹ کے پاس سیکیورٹی گارڈ کی رائفل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ اٹھا لی اور سیدھی کیشیئر پر داغ دی اور کہا پیسے جمع کرتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے انکار کیا۔ میں نے اس پر 2 فائر کیے، گولیاں اس کے سینے میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اپنی پاکٹ سے رومال نکالا اور رائفل سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے اور گن کو وہیں پھینک دیا۔ اگلے لمحے میں بینک کے گیٹ سے باہر تھا۔ یہ واقعہ اچانک رونما ہوا تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کیشیئر کو اس طرح سے مار دوں گا۔ ساتھ ایک رہائشی آبادی تھی اور 4-5 چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان گلیوں سے ہوتا ہوا مین سڑک پر آ گیا جہاں مجھے خالی رکشہ مل گیا۔ میں نے اسے گھر کے قریب چوک تک چلنے کا بولا۔ رکشہ چل پڑا اور 15 منٹ کے بعد اس نے میری مطلوبہ جگہ پر مجھے پہنچا دیا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد میں اپنے گھر میں تھا اور سارا واقعہ نائمہ کو سنایا، جسے سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سر پکڑنے اور سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، چلو اٹھو، ہمیں فوری طور پر یہ شہر چھوڑنا ہے، فوری تیاری کرو۔ چنانچہ وہ اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب کی بہت زمینیں تھیں تو ہمارا گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ رہنے کے لیے ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں نوکر چاکر اور نوکرانیاں کام کرتی تھیں۔ آنے جانے کے لیے 2-3 گاڑیاں تھیں۔ دودھ، گندم، چاول گھر کے تھے۔ زندگی کی ہر آسائش اور سہولیات حاصل تھیں مگر مجھے شروع سے ہی گاؤں کی زندگی پسند نہیں تھی۔ میں نے کئی بار اپنے ابو سے کہا کہ ہم رہائش لاہور میں رکھ لیتے ہیں مگر وہ کسی قیمت پر گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ میرے جیتے جی کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہائش اختیار کرنی ہے۔ ان کا موقف تھا گاؤں میں کھلی آب و ہوا ہے، کوئی آلودگی نہیں ہے، گاؤں کے باسی ہمدرد ملنسار اور دکھ درد میں کام آتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ شہروں میں بہت آلودگی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، شہری لوگ منافق ہوتے ہیں، جہاں بغیر مطلب کے کوئی کسی کو سلام بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے کے کام آنے کی بجائے لوگ دوسروں کا تماشا دیکھتے ہیں، شہری لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان کی کافی حد تک درست تھیں، اسی لیے میں چپ ہو گیا تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود مجھے لاہور شہر بہت پسند تھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ لاہور میں رہوں، جس کا حل میں نے یہ نکالا کہ MBA کرنے کے لیے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ حالانکہ میرے والد صاحب میری پڑھائی کے بہت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، نوکری تو کرنی نہیں ہے، مگر میں ان سے کہتا کہ ابا جی اب اچھی زمینداری کے لیے بھی پڑھائی بہت ضروری ہے، کاشتکاری کے نئے نئے ذرائع آ گئے ہیں، فصلوں کی جدید کاشت کے بہت طریقے آ گئے ہیں جن سے آگاہی بہت ضروری ہے، اور یہ سب طریقے پڑھائی کے بعد ہی آتے ہیں۔ بس 2-4 سال کی بات ہے، مجھے پڑھ کر آ لینے دیں، پھر آپ دیکھیں میں کس طرح سے جدید کاشتکاری کروں گا۔ انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب MBA کا کاشتکاری کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، نہ واسطہ، مگر میں یہ سب باتیں لاہور میں رہنے کے لیے کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہائش رکھ لی۔ کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد رات گئے تک دوستوں کے ساتھ لاہور کی گلیوں اور بازاروں میں خوب آوارہ گردی کرتا۔ لاہور کا ہر بازار، ہر جگہ میں نے دیکھی،
خوب گھوما پھرا مگر اپنی پڑھائی پر پوری توجہ رکھی۔ ہر امتحان میں میرے اچھے نمبرز آتے تھے۔ نعیمہ میری یونیورسٹی فیلو تھی۔ وہ باقاعدگی سے روزانہ یونیورسٹی آتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی، اپنے گھر کی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی، اور پھر ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں کب مبتلا ہو گئے اور ایسے ہوئے کہ ایک جان اور دو قلب بن گئے۔ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ نعیمہ نے بتایا کہ اس کا سارا خاندان نہایت دقیانوس ہے اور پرانے خیالات کے مالک لوگ ہیں۔ اپنی برادری اور خاندان سے باہر بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، بڑے بے جوڑ رشتے ہوتے ہیں، بچے خوش نہیں رہتے، مگر پھر بھی وہ اپنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرا MBA میں دوسرا سال تھا جبکہ نعیمہ پہلے سال میں تھی۔ میں اس کو بہت تسلیاں دلاسے دیتا کہ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں شادی تم سے کروں گا، صرف تم سے، خواہ مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میں اب صرف اور صرف تمہارا ہوں، یہ میرا تم سے اپنے سونے رب کے سامنے پکا وعدہ ہے۔ بس تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کسی قسم کی ٹینشن نہ لو۔ نعیمہ کو یہ کہہ کر میں نے مطمئن کر دیا اور خود بھی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا اور میں نے MBA کے فائنل ایگزامز دے دیے۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے۔ اب یونیورسٹی میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، چنانچہ میں نے گاؤں واپس جانے کا سفر باندھا۔ نعیمہ کا موبائل نمبر میرے پاس تھا، اس سے روزانہ گھنٹوں بات ہوتی۔ وہ مجھے ہر بار یہی کہتی کہ اب میرا دل نہیں لگتا یونیورسٹی میں اور نہ ہی پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو میں اسے سمجھاتا کہ اپنا دل چھوٹا نہ کرو، بس تھوڑے عرصے کی بات ہے، جب تم بھی MBA کی ڈگری لے لو گی تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ مگر وہ میری جدائی میں بہت روتی اور کہتی میرے بغیر اس کا ایک ایک پل ایک ایک صدی کے برابر ہے۔ وہ ہر بار ضد کرتی کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، لہٰذا ایک دن میں اسے ملنے لاہور پہنچ گیا۔ ایک دوست کے خالی فلیٹ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ بس پھر وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم دونوں جذبات کی روح میں بہک کر بھٹک گئے تھے۔ میں اس سے مل کر گاؤں واپس آ گیا۔ اب اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھ سے شادی کر لو اور اپنے گاؤں لے جاؤ، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ اب میں نے اپنی شادی کی بات اپنے گھر والوں سے کی اور انہیں اپنی پسند بتائی تو والد صاحب کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، مگر تم وہاں عشق کرتے رہے ہو، تمہاری شادی وہاں ہرگز نہیں ہوگی۔ انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کی بہت منتیں کیں مگر وہ نہ مانے اور اپنے موقف پر اڑے رہے۔ اب میں نے بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر نعیمہ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف اس سے، ورنہ نہیں۔ ادھر میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں اور جا کر نعیمہ سے شادی کر لوں۔ رات کو ایک دوست سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میرے عزیزوں کی ایک بہت بڑی فیکٹری رحیم یار خان میں ہے، وہاں تمہاری جاب کی بات کرتا ہوں۔ تیسرے دن اس نے مجھے گرین سگنل دے دیا اور کہا تمہاری جاب کا بندوبست ہو گیا ہے، لہٰذا تم تیاری کرو۔ اگلے دن میں نے نعیمہ کو کال کی کہ میں لاہور آ رہا ہوں، تم اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دو، ہم رحیم یار خان جا رہے ہیں، جہاں پہنچ کر ہم شادی کر لیں گے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے گھر والوں اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا اور سیدھا لاہور پہنچ گیا، جہاں سے میں نے نعیمہ کو ساتھ لیا اور شام تک رحیم یار خان پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے نکاح کر لیا۔ فیکٹری کے مالک کے شہر میں کئی کوارٹرز تھے تو اس نے رہنے کے لیے ہمیں کوارٹر دے دیا۔ میں اور نعیمہ اپنے تن کے کپڑوں کی سوا کچھ لے کر نہیں آئے تھے۔ میرے پاس صرف 60,000 روپے تھے۔ ہم نے صرف 2 چارپائیاں اور بستر لیے، کچھ کھانے پکانے کے برتن اور ضروریات زندگی کا ضروری سامان لیا اور اس کوارٹر میں رہائش اختیار کر لی۔ اگلے دن سے میں نے فیکٹری میں جاب شروع کر دی۔ میری کوالیفیکیشن چونکہ MBA تھی، اس لیے مجھے فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی سیٹ پر رکھ لیا گیا۔ نعیمہ کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے کہا چلو MBA نہ سہی، تم BCom کر لو۔ چنانچہ اس نے گھر میں ہی اپنی پڑھائی جاری رکھی اور میں نے نوکری شروع کر دی۔ میرے لیے یہ عجیب بات تھی کہ اپنے گاؤں کے چودھری کا بیٹا، جن کے کئی نوکر تھے اور زمینوں پر کئی مزارے کام کرتے تھے، ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارنے والا، آج خود ایک فیکٹری میں نوکر تھا۔ کاروں میں گھومنے والا آج چنگچی رکشوں میں دھکے کھا رہا تھا۔ یہ سب کس لیے؟ صرف اور صرف نعیمہ کے لیے، کیونکہ مجھے اس سے بہت پیار بلکہ انتہا کا عشق تھا۔ میں اس کی کوئی بات نہیں ٹھکراتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا کہ اسے کوئی معمولی تکلیف بھی نہ ہو، کیونکہ وہ صرف میرے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور اپنا شہر چھوڑ کر آئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے تھے۔
ہم دونوں اپنے اپنے گھروں سے لاتعلق ہو گئے تھے۔ اسی روٹین میں 10 ماہ گزر گئے۔ نعیمہ کی بی کام کی تیاری مکمل تھی، اس نے پرائیویٹ امتحان دینے کا سوچا۔ مہینے کا آخر تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو داخلہ فیس جمع کروانے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور آج آخری تاریخ تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے پیسوں کا بندوبست کیا اور بینک گیا۔ کورونا کی وجہ سے میں نے منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا، سر پر ہی پی کیپ پہنی تھی جس کی وجہ سے میری شناخت ناممکن تھی۔ مجھے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے گھر آ کر پتلون شرٹ اتاری اور شلوار قمیض پہن لی، پی کیپ اور ماسک بھی اتار دیا۔ اپنے فیکٹری کے مالک کو کال کی اور بتایا کہ مجھے فوری طور پر اپنے گاؤں واپس جانا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور ہم ابھی رحیم یار خان سے نکل رہے ہیں، تو آپ پلیز میری جگہ کوئی اور بندہ رکھ لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ کس شہر جائیں، تو مجھے خیال آیا کہ کراچی بڑا شہر ہے، وہاں مجھے کوئی نہ کوئی جاب تو ضرور مل جائے گی۔ چنانچہ میں اور نعیمہ فوراً ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں سے ہمیں 1 گھنٹے کے بعد کراچی جانے والی ٹرین مل گئی۔ 12 گھنٹے بعد ہم کراچی پہنچے۔ تھکان سے میرا برا حال تھا۔ یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار، عزیز دوست نہیں تھا۔ ہم پہلی بار کراچی آئے تھے، انجان شہر اور انجان لوگ۔ یہاں آ تو گئے تھے مگر اب جائیں کہاں؟ ہم کینٹ اسٹیشن سے باہر آئے اور ایک رکشے والے سے کہا کہ ہمیں کسی سستے سے ہوٹل لے جاؤ، تو وہ کہنے لگا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں اسٹیشن کے قریب ہی بہت سارے ہوٹل ہیں، وہاں آپ اپنی مرضی کا ہوٹل تلاش کر لیں۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور ہم اس طرف چل پڑے۔ ایک ہوٹل میں ہمیں 500 روپے کے عوض ایک ڈبل بیڈ کا کمرہ مل گیا۔ ہم نے ناشتہ کیا اور لمبی تان کر سو گئے۔ دوپہر 2 بجے ہماری آنکھ کھلی، نہا دھو کر فریش ہوئے، پھر ہم ہوٹل سے باہر نکلے اور شام تک کراچی کی سڑکوں پر مٹر گشت کرتے رہے۔ میرے پاس صرف 3-4 ہزار روپے تھے، جن سے بامشکل ایک دن اور گزارا ہو سکتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اسی پریشانی میں شام کا اخبار میری نظروں سے گزرا تو اس میں ایک اشتہار پر میری نظر پڑی، جس کے مطابق ایک کوٹھی کے مالکان کو ایک میاں بیوی جوڑے کو نوکر کی ضرورت تھی۔ معقول تنخواہ، رہائش اور کھانا پینا فری تھا۔ ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہوا تھا، میں نے اس نمبر پر کال کی تو ایک مرد نے کال پک کی۔ میں نے اشتہار کا ذکر کیا اور بتایا ہم میاں بیوی آپ کے ہاں نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں پوچھیں اور پھر ہمیں اپنی کوٹھی کا ایڈریس دے دیا اور کہا کل صبح 9 بجے ہم ان سے مل لیں۔ اگلے دن پورے 9 بجے ہم ان کی کوٹھی میں تھے اور ہماری ٹائم کی پابندی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صاحب کا نام اجمل خاکوانی تھا اور ان کی اپنی الیکٹرانکس کی دکان تھی۔ بیگم صاحبہ کا نام روبینہ تھا اور وہ کسی بینک میں افسر تھیں۔ بچے تھے اور اجمل خاکوانی صاحب کی ایک بیمار ماں بھی تھی، ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی۔ 10 مرلے کا گھر تھا، پورے گھر کی صفائی ستھرائی، 3 ٹائم کا کھانا بنانا، ہفتے میں 2 بار کپڑے دھونے اور استری کرنے، بازار سے سودا سلف لانا، تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جمع کروانا، بچوں اور ماں جی کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام ہمارے ذمے تھے، جن کے عوض 25,000 ماہوار تنخواہ، رہنے کے لیے کمرہ اور کھانا پینا فری تھا۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی صبح سویرے گھر سے نکلتے اور رات 8 بجے گھر واپس آتے۔ ہم اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے نبھا رہے تھے۔ ان کو ہر کام وقت پر تیار ملتا، جس سے وہ ہم سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اب ان دنوں نعیمہ امید سے تھی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تم صرف آرام کرو، باقی گھر کے سارے کام میں کروں گا، اور پھر میں صبح سے لے کر رات گئے تک تمام فرائض میں اکیلا سر انجام دیتا تھا، اور یہ سب میں نعیمہ کی خاطر کر رہا تھا۔ یہاں کام کرتے ہوئے ہمیں 5 مہینے ہو گئے تھے۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں اسے لے کر قریبی ایک ہسپتال میں گیا۔ نعیمہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس وقت کوئی لیڈی ڈاکٹر وہاں موجود نہ تھی۔ نرس نے نعیمہ کو چیک کیا اور لیڈی ڈاکٹر کو کال کی اور جلدی آنے کو بولا۔ لیڈی ڈاکٹر اپنی کار میں ہسپتال آ رہی تھی مگر راستے میں کسی مذہبی جماعت نے دھرنا دیا ہوا تھا، تمام راستے بند تھے۔ نعیمہ بیچاری تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ نرسیں پوری کوشش کر رہی تھیں مگر نعیمہ کا کیس بگڑ چکا تھا اور اسے فوری آپریشن کی ضرورت تھی، مگر لیڈی ڈاکٹر راستے میں تھی، دھرنے کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ نعیمہ پورے 2 گھنٹے تڑپتی رہی اور بالآخر ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ میرا بیٹا اور میری پیاری دل عزیز بیوی نعیمہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ایدی ویلفیئر ٹرسٹ نے نعیمہ کی میت کو غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا۔
میری تو دنیا اجڑ گئی۔ جس ہستی کی خاطر میں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا تھا، وہی ہستی مجھے چھوڑ کر ابدی نیند سو گئی۔ میرا اب کراچی میں کیا کام تھا؟ اگلے دن میں خاکوانی صاحب کی اجازت سے کراچی سے واپس چل پڑا۔ میرے پاس 70,000 روپے اور کپڑوں کا ایک بیگ تھا۔ میں نے کراچی سے لاہور واپسی کا ٹرین کا ٹکٹ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ٹرین اپنے مقررہ وقت پر چل پڑی۔ ٹرین میں زیادہ رش نہیں تھا۔ سامنے والی سیٹ پر ایک بندہ بیٹھا تھا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر میں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں آنکھیں موندے اپنی پچھلی زندگی کی یادوں میں گم تھا۔ ٹرین 3 گھنٹے چلتی رہی۔ آگے کوئی بڑا اسٹیشن آ رہا تھا۔ ٹرین آہستہ ہو رہی تھی کہ یک لخت میری ناک کے نتھڑوں میں کوئی تیز سی بو ٹکرائی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو سرکاری ہسپتال میں پایا، جہاں مجھے پتہ چلا پورے 8 گھنٹے بے ہوش رہا ہوں۔ ریلوے پولیس کے اہلکار مجھے ہسپتال چھوڑ گئے تھے۔ میرا پرس، موبائل اور بیگ غائب تھا۔ میری جیبیں خالی تھیں۔ اس بندے نے مجھ پر بے ہوش کرنے والا ایک سپرے پھینکا تھا اور مجھے لوٹ لیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ حیدرآباد تھا۔ میں ہسپتال سے باہر نکلا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ میں نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام لگائے گئے کھانے کے اسٹال سے مفت کھانا کھایا۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، مگر کیا کرتا، پیٹ کا دوزخ تو بھرنا تھا۔ پھر میں حیدرآباد کے بازاروں میں گھومتا رہا۔ بڑی مشکل سے ایک ہوٹل والے نے ترس کھا کر مجھے ویٹر رکھ لیا، جہاں میں صبح سے لے کر رات تک کام کرتا۔ ہوٹل کے اوپر بنے کمرے میں ہم 3-4 ویٹر زمین پر گتے ڈال کر سوتے تھے۔ میری ماہانہ 4,000 روپے تنخواہ تھی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے بڑے عجیب و غریب قسم کے خواب آئے اور میں ڈر گیا۔ مجھ پر عجیب بے چینی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ میرا وجود لرزنے لگتا تھا۔ جب سے میں رحیم یار خان سے نکلا تھا، میرا سکون ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی بہت یاد آتے تھے، جس کے لیے انہیں چھوڑا تھا۔ جب وہی نہ رہی تو اب اپنے خون کے رشتوں سے کیا دور رہنا تھا۔ میں اب ان کے لیے تحفے تحائف لے کر جانا چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے، کیونکہ میں انہیں کچھ بتائے بغیر گھر سے نکلا تھا۔ میرا پروگرام تھا کہ جا کر اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لوں گا اور ان سے معافی مانگوں گا۔ اب میں زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے لگا۔ مجھے تنخواہ کے علاوہ گاہکوں سے ٹپ بھی مل جاتی تھی۔ میں اپنی ذات پر 1 روپیہ تک خرچ نہیں کرتا تھا۔ تقریباً 4 ماہ حیدرآباد میں بیٹھا رہا۔ میرے پاس 40,000 روپے جمع ہو چکے تھے۔ اسی دوران میں نے سارا حیدرآباد گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ اب میں نے ہوٹل کے مالک سے اجازت چاہی، اس کا شکریہ ادا کیا اور لاری اڈے کی طرف چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ لاہور سے اپنے سب گھر والوں کے لیے شاپنگ کروں گا۔ میں نے لاہور کا ٹکٹ لیا۔ اب میں نے ٹرین کی بجائے بس سے جانے کا پروگرام بنایا۔ اپنے مقررہ وقت پر بس لاری اڈے سے نکل پڑی اور فراٹے بھرتی اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئی۔ جب وہ ملتان کے قریب پہنچی تو تیز رفتاری کے باعث ایک ٹرک سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ملتان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پایا۔ مجھے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ سر پر ضرب لگنے سے میں بے ہوش ہوا تھا۔ میرے جسم کے متعدد حصوں پر پٹیاں بندھی تھیں اور ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میری جیب سے پیسے غائب تھے۔ چونکہ وہ سرکاری ہسپتال تھا تو اس وجہ سے دوائیاں دستیاب تھیں۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تقریباً 40 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے اور 8 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ جو زخمی ہوئے وہ بھی بہت شدید زخمی ہوئے تھے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹی تھی، کسی کے بازو بہت بری حالت میں تھے۔ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ تمام ڈاکٹرز اور نرسز سٹاف مریضوں کو چیک کر رہے تھے۔ میں 5 دن ہسپتال میں رہا۔ ایک مقامی ویلفیئر تنظیم کی طرف سے 3 ٹائم کا کھانا آ جاتا تھا۔ 6 روز مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب میں کدھر جاؤں؟ میرے کپڑے بھی بہت گندے ہو رہے تھے۔ شیف بڑھی ہوئی تھی، جیبیں خالی تھیں۔ لاہور جانے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا تھا اور مانگنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں سوچوں میں گم ایک طرف چلتا گیا اور شہر سے کافی دور آ گیا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی اور تھک بھی گیا تھا۔ اچانک نظر پڑی تو میرے سامنے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا دربار تھا۔ وہاں لنگر کھلا ہوا تھا اور لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ مجھے بھی کھانا مل گیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کی خوبصورت صدا بلند ہوئی اور میں بے اختیار مسجد کی طرف بڑھا۔ وضو کیا اور نماز باجماعت ادا کی۔ مجھے کافی سکون ملا۔ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی اور جگہ جگہ خون کے دھبے بھی لگے ہوئے تھے۔ نماز ادا کر کے میں مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس مسجد کے امام صاحب میرے پاس آئے۔
سلام دعا کے بعد انہوں نے میری حالت کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پورے 5 دن ہسپتال میں رہا ہوں اور کسی نے میری جیب سے پیسے نکال لیے ہیں۔ آج ہسپتال سے ادھر آیا ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنے گھر سے اپنا نیا سوٹ لا کر مجھے دیا، ساتھ میں وہ صابن اور تولیہ بھی لائے۔ میں نے مسجد کے غسل خانے میں جا کر غسل کیا اور ان کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ میں پورا ہفتہ امام صاحب کا مہمان رہا۔ اس دوران میں نے سارا ملتان شہر گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ امام صاحب کی باتوں سے مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میں نے ان سے اپنے ڈراؤنے خوابوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی یہ آپ کو سزا مل رہی ہے۔ ایک تو آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، دوسرا آپ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ میں نے انہیں شروع سے آخر تک سارے حالات بتا دیے، مگر بینک کیشیئر کو قتل کرنے والا واقعہ گول کر گیا تو انہوں نے کہا آپ روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگیں، اگر کوئی گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کا مداوع کریں۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرنا ضروری ہے، ورنہ نجات نہیں ملتی۔ روز انہیں تنخواہ ملی، جس میں سے 5,000 روپے انہوں نے مجھے دیے، جو میں نے بطور قرض ان سے وصول کیے۔ پھر ان کا شناختی کارڈ اور فون نمبر لیا اور واپسی کا سفر باندھا۔ الحمدللہ میں خیریت سے لاہور پہنچ گیا اور وہاں سے اپنے گاؤں جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب حویلی میں داخل ہوا تو وہ مجھے خالی خالی سی محسوس ہوئی۔ میں نے 1-2 آوازیں دیں تو ایک کمرے سے ریدا میری بہن باہر آئی اور مجھے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، شعیب، شعیب بھائی آپ؟ وہ دوڑ کر آئی اور مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں اس کو تسلیاں دینے لگ گیا اور کہا رو مت، میں تو اب آ گیا ہوں نا۔ میں تقریباً 2 سال کے بعد گھر آیا تھا جہاں میں نے زمانے کی سختیاں جھیلی تھیں، مگر جب ریدا نے مجھے میرے جانے کے بعد کی جو سٹوری سنائی اسے سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ ریدا نے روتے ہوئے بتایا، شعیب بھائی جس دن آپ گھر چھوڑ کر گئے نا، ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ امی ابو آپ سے بہت پیار کرتے تھے، خاص طور پر ابو جان کی آنکھ کا تارا تھے آپ۔ بھائی ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ او میرے اللہ، میرے منہ سے نکلا اور میں رونے لگا۔ میں زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ ریدا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا، کیا ہوا تھا ابو جان کو؟ جس دن آپ گھر چھوڑ کر گئے تھے نا، تب سے ابو بہت پریشان تھے۔ آپ کا فون نمبر ملاتے مگر وہ ہمیشہ بند ملتا۔ ابو نے آپ کو بہت تلاش کیا، کئی بار لاہور گئے، آپ کی یونیورسٹی سے معلوم کیا، آپ کے دوستوں سے ملے، ہر ایک سے پوچھا مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر ابو نے تلاش گمشدہ کا اشتہار اخبار میں دیا، مگر وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ انہوں نے ہر جگہ آپ کو تلاش کیا، لاہور کے تمام ہسپتالوں میں اور مردہ خانوں میں آپ کو دیکھا مگر آپ نہیں ملے۔ آپ سے ملنے کی بہت دعائیں کرتے تھے ابو۔ آپ کے غم میں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک دم بوڑھے اور بیمار ہو گئے۔ یاد ہے وہ آپ کی شادی ساتھ والے گاؤں کے چودھری نظر حیات کی اکلوتی بیٹی سائرہ سے کرنا چاہتے تھے اور آپ کا رشتہ بھی وہاں پکا کر دیا تھا، مگر جب آپ نہیں ملے تو انہوں نے مایوس ہو کر سائرہ کا رشتہ ایک اور جگہ کر دیا۔ جس دن سائرہ کی شادی کا کارڈ موصول ہوا تو اس روز ابو دھاڑے مار مار کر روئے۔ انہوں نے بہت گہرا صدمہ لیا تھا۔ شادی کا کارڈ ان کے ہاتھ میں تھا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ پوری حویلی میں کہرام مچ چکا تھا۔ ان کی آنکھیں آپ کی رات تکتے تکتے مرنے کے بعد بھی کھلی رہیں۔ آہوں اور سسکیوں میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امی جان پر تو غشی کے دورے پڑتے تھے۔ تو امی کدھر ہیں؟ زہیب بھائی انہیں کل لاہور لے گئے ہیں، وہ بھی 2 سال سے بیمار ہیں، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں اور روتی ہیں۔ آپ کے غم اور ابو کے جانے کے بعد وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہیں۔ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بہت گہرا صدمہ ہے، حالانکہ ان کا بہت مہنگا علاج بھی ہو رہا ہے، مگر سب بے سود۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ شعیب کی شکل دکھا دے۔ کل ان کے کچھ لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے تھے، آج ان کا رزلٹ ملنا تھا اور پھر ڈاکٹر نے انہیں دوائیاں تجویز کرنی تھیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حویلی کے گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی اور نوکرانی نے بتایا کہ امی جان تشریف لے آئی ہیں۔ میں بھاگ کر گیراج میں گیا، امی جان گاڑی سے اتر چکی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے ہاتھ سے میڈیسن والا لفافہ نیچے گر گیا۔ اگلے لمحے انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرا سر ماتھا چومنے لگیں اور ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھیں اور ساتھ یہی کہہ رہی تھیں کہ میرا شیبی کدھر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا امی اب ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور چومنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ان سے معافیاں مانگنے لگا، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی نا،
امی میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ مائیں تو آخر مائیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر میں زہیب سے ملا، پھر ہم سب حویلی کے اندر آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کدھر چلے گئے تھے بغیر کچھ بتائے، تمہارے بنا اتنے تڑپے تھے، تمہارے ابو تو تمہارے غم میں اس دنیا سے چل بسے۔ پھر ہم نے سب نوکرانیوں کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں ہم 4 فرد تھے، زہیب اور پھر میں نے ان کو اپنی ساری شروع سے آخر تک ساری داستان سنائی اور بتایا کہ کن کن حالات سے گزرا ہوں اور بڑی مشکل سے واپس پہنچا ہوں۔ میری داستان سن کر سب حیران رہ گئے۔ پھر میں نے 20 کلو پھول منگوائے اور ابا جی کی قبر پر حاضری کے لیے گیا۔ میں ان کی قبر کے قدموں والی جگہ کو چوم رہا تھا اور ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے ان کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا۔ اب میں ایک اور کام فوری کرنا چاہتا تھا کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر والوں سے صلاح مشورے کے بعد اگلے ہی دن میں اور زہیب اپنی کار پر پہلے ملتان گئے، جہاں خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی۔ میں مسجد کے امام صاحب سے ملا، انہیں ان کے 5,000 روپے لٹائے اور کچھ تحفے تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے۔ پھر وہاں سے ہم رحیم یار خان اسی بینک برانچ میں گئے جس کے کیشیئر کو میں نے قتل کیا تھا۔ برانچ کا سارا عملہ تبدیل ہو چکا تھا۔ میں بینک مینیجر سے ملا اور اسے بتایا کہ باہر کے ملک سے آیا ہوں اور اسی برانچ کے کیشیئر خالد محمود سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیشیئر کا نام مجھے اس لیے یاد رہا کہ اس نے اپنے گلے میں بینک کا کارڈ ڈالا ہوا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ تقریباً 1.25 سال پہلے اسی برانچ میں ان کا تو قتل ہو گیا تھا۔ پولیس نے بہت تفتیش کی، قاتل کو بہت تلاش کیا مگر قاتل نہ ملا۔ CCTV فوٹیج میں قاتل نظر تو آ رہا تھا مگر اس نے ماسک چڑھایا ہوا تھا، سر پہ بھی کیپ پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے قاتل کی پہچان نہ ہو سکی۔ ہم نے بینک مینیجر سے تعزیت کی اور فاتحہ پڑھی۔ بینک مینیجر نے بتایا کہ اس کے 2 بچے ہیں جو اب یتیم ہو گئے ہیں۔ اس کی بیوہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے کیونکہ خالد کی سروس تھوڑی تھی جس کی وجہ سے نہ تو اسے گریجویٹی کی رقم ملی اور نہ ہی پینشن۔ وہ بیچاری اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کی بیوہ کا ایڈریس لیا، اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ غریبوں کی بستی میں رہتی تھی۔ اس دن اتفاق سے اس کا چھوٹا بچہ بیمار تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کیشیئر کی بیوہ کا نام نسرین تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آپ کے مرحوم شوہر کا دوست ہوں، 3 سال پہلے بیرون ملک چلا گیا تھا، 1 ہفتے پہلے پاکستان آیا ہوں۔ بینک میں اسے ملنے گیا مگر وہاں سے پتہ چلا کہ اس کا تو قتل ہو گیا ہے۔ بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ پھر ہم نے فاتحہ پڑھی، 50,000 روپے اس کو دیے اور اگلے ہفتے دوبارہ آنے کا بول کر وہاں سے اپنے گاؤں آ گئے۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی اور بہن سے مشورہ کیا اور انہیں ڈراؤنے خوابوں کا بتایا اور پھر مولوی صاحب کی باتیں بھی بتائیں کہ اگر میں سکون چاہتا ہوں تو اپنے گناہوں کا کفارہ کروں۔ نسرین کی زندگی میری وجہ سے تباہ ہوئی ہے، وہ بیچاری در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں، اسے عزت کی زندگی دوں، اس کے یتیم بچوں پر اپنی کفالت کا ہاتھ رکھوں تو ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سب نے میری باتوں پر رضامندی کا اظہار کیا اور اگلے ہفتے امی ردا، زہیب اور میں رحیم یار خان نسرین کے گھر تھے اس سے ملنے اور اسے بتایا کہ شعیب تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی رضامندی سے میں نے اسے اور اس کے بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا ملتان حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر پہنچا۔ وہاں حاضری دی اور پھر مسجد کے امام صاحب سے ملے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ہی ہمارا نکاح پڑھایا۔ وہاں سے خوشی خوشی ہم اپنے گھر آ گئے۔ آج کی رات مجھے بڑے سکون کی نیند آئی، کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا۔ امی جان بھی اب بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت لوٹ آئی ہے، ردا کی شادی بھی کر دی ہے، زہیب کی منگنی بھی کر دی ہے۔ نسرین جو اب میری بیوی ہے بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہی ہے اور ساتھ ہی چھوٹی چودرانی کہلاتی ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے، اب ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں اور فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میرا معمول ہے اور ہر دم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں۔ گناہ دنیا کی نظروں سے تو چھپ سکتا ہے مگر دنیا بنانے والے کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے مگر وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر سیدھے راستے پر چلیں تو ان کے لیے منزلیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔